السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی علوم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، علم نور ہے۔ ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنا۔ ماشاءاللہ یہ تھے ادارہ حاضہ کے طالب علم محمد حسنین صاحب۔ تو آپ بلا تاخیر سوالات کا مقابلہ شروع ہوتا ہے، تو میں بلا تاخیر اپنے مہمان صاحب کو بڑے ہی عزت سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور پھر اسٹیج کے باقی تمام معاملات سنبھالیں۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان قاری محمد ندیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔
ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، اور شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، مجھ پر میرے ماں باپ کے احسان بڑے ہیں، شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، مجھ پر میرے ماں باپ کے احسان بڑے ہیں، مدحت رسول اور یہ لفظوں کی روانی یقیناً میرے سر پر میرے پیر کھڑے ہیں، یقیناً میرے سر پر میرے پیر کھڑے ہیں۔ واجب الاحترام نہایت ہی تہہ دل سے مشکور ہوں اپنے عقیدے کے شاہ سوار عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب کا، جن کے توسل سے آپ جیسے دوستوں کے درمیان لب کشائی کرنے کا موقع ملا اور ان حسین چہروں کی زیارت کرنے کا مجھے موقع ملا۔ یہ مدارس کے اسٹوڈنٹ، یہ مدارس کے طلبہ کوئی عام نہیں، قدسیوں کے روپ میں انسان ڈھلتے ہیں جہاں، قدسیوں کے روپ میں انسان ڈھلتے ہیں جہاں، لشکر اسلام کے تو شیر پلتے ہیں یہاں، لشکر اسلام کے تو شیر پلتے ہیں یہاں۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اساتذہ اکرام کی محنت جو ہے وہ بچوں کے اندر نظر آئی، کیسی انہوں نے محنت کی۔ اللہ رب العالمین ان کے اساتذہ اکرام کا سایہ ان پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ اور میں نہایت ہی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف جماعتی صاحب، قاری محمد اقبال صاحب، قاری محمد اعظم صاحب، قاری محمد دانش صاحب اور چودھری محمد فاضل صاحب ہیں، اور قاری محمد ذکیر صاحب۔ ماشاءاللہ بھئی اور بھی جن دوستوں کو میں نہیں جانتا، بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کام کو، اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ الحمدللہ سلسلہ خطابت سے وابستہ ہوئے مجھے تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں، اور گزشتہ تقریباً 10-11 ماہ سے ایک سلسلہ شروع کیا جس کے توسل سے، جس کے ذریعے سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازا، اور اسی سلسلے کے ذریعے سے آج میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ ایک سوال اسلامی روزانہ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر سینڈ کیا جاتا ہے، دوست اس کا جواب دیتے ہیں، اور اسی سوال لات کے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے قاری صاحب نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا حکم فرمایا، اور میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ تو بلا تاخیر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سوالات کا، بچوں کے درمیان جو ہے اسلامی سوالات کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ادارہ حاضہ کی 2 ٹیمیں جو ہیں، ہونہار بچے میرے پاس موجود ہیں، گروپ اے خاتم النبیین کے نام پر، اور گروپ بی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام پر موجود ہے۔ تو میں دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ میں بچوں تک پہنچا دیں، اور میں سب سے پہلے گروپ خاتم النبیین کے طلباء سے درخواست کروں گا کہ وہ فردن اپنا اپنا تعارف خود پیش کریں۔ گروپ اے خلفائے راشدین میری دائیں سائڈ پر ہے، وہ امیک کدھر ہے؟ امیک لے، امیک بچوں کو پیش کریں۔
گروپ اے یہ ہے. چلو جی یہ گروپ بی ہے جی. خلفائے راشدین جی تعارف کروائے چلانے سے. جی ماشاءاللہ آگے آگے پیش کریں. آگے آگے پکڑا کرتے جائیں. جی وہ سارا شہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مبشر ہے اور میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اشتیاق ہے. میں 5th کلاس میں پڑھتا ہوں. میٹرک پاس. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ذیشان ہے. میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام روشان ہے. میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شریف ہے. میں 8th کلاس میں پڑھتا سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام مبشر ہے. 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام اسد ہے. میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ہوں. السلام علیکم. میرا نام کمران ہے. 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. جی گروپ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام آکاش ہے. 8th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام امیر حمزہ ہے. میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام. نام محمد حسین. 10 میٹرک کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام محمد لقمان ہے. میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام السلام. محمد طیب ہے. میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام صبر ہے. میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد اجمل ہے. میں میٹرک پاس. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام شہزاد ہے. میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نام ناصر ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد طفیل ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نام امداد ہے. 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. ابھی جو ہے وہ سلسلہ مسابقے کا شروع کرتے ہیں. تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ تمام طلباء اس چیز کا خیال رکھیں کہ دونوں ٹیموں سے 12 سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کے 5 نمبر ہوں گے. اگر کوئی تلفظ کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر آپ کے 2 نمبر جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے. 3 نمبر آپ کو دے دیے جائیں گے لفظ درست کر کے. اور بالکل جو ہے وہ اگر غلط ہوگا تو پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ادروائز آپ کو اگر آپ درست جواب دیں گے تو 5 نمبر ہوں گے. 12 سوال کیے جائیں گے. آپس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. اور جواب دینے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. کوئی دوست جو ہے وہ ٹائمر جو موبائل سے ہوتے ہیں اسٹاپ واچ وہ آن کر لیں کہ 30 سیکنڈ کا یہ آپ کے پاس جواب دینے کا ٹائم ہوگا. مشورہ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میں پیچھے بیٹھے جو طلباء مقابلے میں حصہ نہیں لے رہے ان سے میں یہ آغاز کرنے لگا ہوں کہ جس بچے کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. آواز کسی کی نہیں آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جائز اور نیک کام کہ آغاز میں کیا کرنا چاہیے. ہر جائز اور نیک کام کی ابتدا اس کا آغاز کس چیز سے کرنا چاہیے. ہر جائز اور نیک کام سے
پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل آسان سوال ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور ماشاءاللہ ایک ہی دوست نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک ان تک پہنچا دیں، اپنا نام بتائیے گا اور اس کے بعد اس کا جواب دیجیے گا۔ میرا نام محمد عامر۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جائز اور نیک کام کا آغاز بسم اللہ شریف پڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر بغیر بسم اللہ شریف کے کریں گے تو وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جائے گا۔ جی اس بچے تک گفٹ بھی پہنچائیں اور ان سے میک بھی لے لیں۔ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو نا پیچھے سے اس چیز کے لیے کھڑا ہو جائے اور میک آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ آگے آ جائیں جی، اپنا اگر انعام جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف جماعتی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو بچے درست جواب دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ آواز آتی رہنی چاہیے۔ اب پہلا سوال میں کروں گا گروپ اے خاتم النبیین سے۔ جی کہ بلا آپ ادھر تشریف لے ہیں، آپ ان کا نا وہ جواب لکھتے جائیے گا، صحیح ہے یا غلط۔ پرانی معلومات سے میں یہ آغاز کروں گا اس پروگرام کا۔ تو گروپ اے سے میرا پہلا سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں بعض صورتوں کے اوپر لفظ لکھے ہوتے ہیں، جس طرح کہ الف لام میم طہ یاسین، اس طرح کے، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا گروپ بی خلفائے راشدین سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمایا جس کا نام ہے مقام محمود۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے کس پارہ میں ہے؟ قرآن پاک کے 5ویں سپارے میں اور رکوع نمبر 9۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 5واں سپارہ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دوسرا سوال میرا جو ہے وہ گروپ اے سے خاتم النبیین، اس گروپ کا نام ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں جو اونٹنیاں تھیں وہ کتنی تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اونٹنی جو تھیں وہ کتنی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنیاں 2 تھیں، ان کے نام عقبہ اور قصوہ ہے۔ سبحان اللہ، عقبہ اور قصوہ، یہ 2 اونٹنیاں تھیں۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت آپ جو تھے وہ قصوہ اپنی اونٹنی پر جو تھے وہ سوار تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو تھے وہ تشریف لائے تھے۔ اور ایک سوال ان کے اندر تو نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہ آ کر مہمان کس کے بنے؟ تو کتابوں کے اندر، روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، مگر قربان جاؤں ابو ایوب انصاری میزبان تھے، وہ خود مہمان تھے اور میرے آقا میزبان تھے۔
خود مہمان کس طرح تھے کہ عرصہ پہلے بادشاہ تقا جب ادھر سے گزرا تھا، انہوں نے وہ مکان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر چھوڑا ہوا تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد سے علماء کرام علماء یہود وہ چلے آتے تھے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی شکل میں ان تک پہنچے اور وہ اس مکان کے اس گھر کے جو تھے وہ پہرے داری سمجھ لیں کہ وہ پہرے دار کی حیثیت سے وہ رہ رہے تھے. سبحان اللہ. جی گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف میں سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ دوسرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی پر چڑھ کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر تھا. سبحان اللہ. کوہ صفا کی پہاڑی پر مشرکین مکہ کو جمع کیا میرے سرکار نے اور فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہے اور ابھی تمہیں کچلنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے جی ہم جو ہے وہ آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو آپ نے فرمایا تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میری بات پر کیوں یقین کرو گے؟ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اس لیے آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، آپ کو ہمیشہ ہم نے صادق ہی پایا ہے اور سچا پایا ہے، امین پایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. مگر کئی جو تھے وہ بد عقیدہ اور کئی جو تھے جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہریں لگائی ہوئی تھی، ان کے تو ہاتھوں میں بھی کنکریوں نے کلمے پڑے، ان کے تو سامنے بغیر گٹکوں کے کھجوریں بھی اگیں، ان کے سامنے تو پتھروں پر جو ہے پانی پر پتھر بھی کرے، ان کے سامنے تو چاند کو دو ٹکڑوں کے اندر بھی تقسیم کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ کلمہ جو تھا وہ ان کے مقدر میں نہیں ہوا. جی گروپ اے خاتم النبیین کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے نام جو خط لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خط رساں کون تھے؟ یعنی کہ خط پہنچانے والے کون سے خوش نصیب صحابی رسول تھے؟ خط پہنچانے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے وہ خوش نصیب صحابی رسول جنہوں نے ایران کے شہنشاہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا. جی گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رسول کو پکڑائی تھی، کس صحابی رسول کو عطا فرمائی تھی؟ حضرت عثمان. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد چابی عطا فرمائی. اب ہے سوال پیغمبروں کی سرزمین، پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا. سبحان اللہ. پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کی وادی کو کہا جاتا ہے. گروپ بی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف میرا اگلا سوال ہے. اچھا آپ سے سوال سلیبس کے اندر تو نہیں ہے مگر آپ کے نام سے منسلک ہے تو ضرور آپ اس کو جانتے ہی ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین تھے کون؟ آپ کا نام گروپ کا جو ہے وہ خلفائے راشدین ہے، تو بتائیے یہ خلفائے راشدین کون تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اگر اس سوال کو جواب آپ کو نہیں بھی آتا ہوگا تو آپ کا نمبر نہیں کاٹیں گے اس پہ، کیونکہ سلیبس کے اندر نہیں ہے یہ سوال.
खुलफाए राशिदीन। अगर आप में से किसी को आता है तो आप हाथ खड़ा करना। पूरे तलबा में से किसी को अगर इस सवाल का जवाब आता है तो खुलफाए राशिदीन। जी सहाबा करम। जी आपने हाथ खड़ा किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैक पकड़े। खुलफाए राशिदीन से क्या मुराद है? जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों यार थे उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। खिलाफत राशिदा यानी कि हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम, ये चार यार इनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। जी बच्चे को इस सवाल पर जो है वो एक एजाजी इनाम पेश करें जी, अभी करें इनाम पेश माशाल्लाह जी। और ये इनाम जो है ये हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद दानिश कादरी साहिब जो है वो ये पेश करेंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। जी जी माशाल्लाह। उनके वालिद मोहम्मद नासिम माशाल्लाह जी, मोहम्मद फाजल साहब माशाल्लाह भी तशरीफ ले हैं जी। जी माशाल्लाह ये बड़े एहसास की बात है। और जी खुलफाए राशिदीन ग्रुप की तरफ चौथा सवाल जो है आपसे सवाल ये करते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर किस वजह से अजाब नाज़िल हुआ था? हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर किस वजह से अजाब नाज़िल हुआ? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की इसलिए अज़ाब आया था कि वो नापतोल की कमी करते थे। नापतोल की कमी करते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये देखें कि पिछली उम्मतें एक गुनाह करती थी, एक गुनाह उन पर अजाब आ जाता, उस गुनाह पर अड़ जाते थे, तौबा नहीं करते थे, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अजाब नाज़िल फरमा देता था। और देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर कितना करम किया है, कितना करम किया है कि वो सारी उम्मतों के गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम इतने ढीठ हैं फिर तौबा भी नहीं करते, तौबा भी नहीं करते और ना हमारे जो है वो शक्लें बिगड़ रही हैं, ना हम पर कोई अजाब आ रहा है। ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब जब तक तो इनके अंदर मौजूद है मैं इन पर अजाब नहीं भेजूंगा। सुभान अल्लाह। ये सब सरकार का करम है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी है कि हम जो है वो अभी तक बचे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, क्या ईमान वालो तौबा नसीहत वाली करो। जब तौबा नसीहत वाली इंसान कर लेता है ना फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के सारे गुनाहों को खत्म फरमा देता है। जी आगे मैं सवाल पेश करूंगा। अबुल अरब किस पैगंबर का लक़ब है? अबुल अरब किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है? अबुल अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल अरब कहा जाता है। जी माशाल्लाह। आगे मैं सवाल करने जा रहा हूँ ग्रुप बी खुलफाए राशिदीन की तरफ। तमाम जानवरों और परिंदों की ज़बान का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया था? तमाम जानवरों और परिंदों का इल्म हज़रत सलमान फारसी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी हज़रत सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये आपका जवाब जो है वो गलत माना जाएगा क्योंकि वो तलफ़्फ़ुज़ की गलती नहीं है, आपने नाम ही जो है वो एक सहाबी रसूल का बताया है। हालांकि मैंने पैगंबर इस्लाम का पूछा था कि किसी भी पैगंबर को तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हज़रत सुलेमान बिन दाऊद आप कह सकते हैं। चले बहरहाल आगे मैं ग्रुप
خاتم النبیین کی طرف کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے بے شمار صحابہ اکرام تھے، مگر یہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ یہ آپ نے ہمیں بتایا کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اس کی موت ایمان پر ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جس نے حالت ایمان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کی ہی حالت پر اسے موت آئی ہو تو وہ درجہ صحابیت پر پہنچا، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ خلفائے راشدین میں موجود خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنی تمیم بن مرہ بن کعب۔ ہاں جی، بنی تمیم بن مرہ بن کعب، بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گروپ اے خاتم النبیین کی طرف میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں۔ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز جنازہ کس صحابی رسول نے پڑھائی تھی؟ ان کے جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری ہے دونوں طلباء کی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہیں وہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس طرح کا اونچ نیچ کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب میں آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں خلفائے راشدین کی ٹیم سے۔ جنگ یرموک کس خلیفہ کے عہدے خلافت کے اندر لڑی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت جنگ یرموک جو تھی وہ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کا صحرا جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام۔ اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کی تعداد بالکل قلیل تھی، اور ماشاءاللہ ایسی وہ کامیاب اور یعنی کہ دلیرانہ انداز سے صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینکم، اے میرے محبوب یہ جو تمہارے ساتھ والے ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے غلام ہیں، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں مگر کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ فرمایا یہ آپس میں تو انتہائی محبت کرنے والے ہیں، مگر جب بات کافروں کی آتی ہے تو یہ پھر بڑی سخت ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، یہ باری غالباً گروپ اے خاتم النبیین گروپ کی ہے۔ جی، آپ کی طرف میں سوال کرنے لگا ہوں کہ جنگ بدر میں کس صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی عنایت فرمائی تھی جو تلوار کا کام دیتی تھی؟ حضرت ابو دجانہ اور حضرت ابن اسلم رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت ابو دجانہ اور ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہما کو میرے سرکار مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے چھڑی کھجور کی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، چھڑی عطا فرمائی، اور وہ جو چھڑی تھی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جب گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہو کر وہ تلوار کا کام کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام کی پہلی حق و باطل کی جو تھی وہ جنگ تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
اچھا غزوہ خندق، یہ اگلی میں سوال کر رہا ہوں اگلی ٹیم سے، یہ غالباً خلفائے راشدین گروپ کی طرف میرا سوال ہے کہ غزوہ خندق یعنی کہ وہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر یہ جنگ ہوئی تھی، اور مشورہ دیا تھا ایک صحابی رسول نے کہ حضور ہم مدینے کے اندر رہ کر اس جنگ کو لڑیں، آپ اس طرح کریں کہ مدینے کے جو ہے وہ گرد تو اپنے ایک خندق کھود دیں۔ یہ خندق کھودنے کا مشورہ جو دینے والے صحابی رسول تھے اس کا نام بتائیں۔ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ نہیں جی، یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ خندق جو ہے وہ کھودی جائے۔ جی خاتم النبیین گروپ کی طرف جو ہے وہ میرا اگلا سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام سے مراد کون سے صحابہ اکرام ہیں؟ عشرہ مبشرہ، ادھر سے ہم نے یہ سوال پہلے کیا تھا کہ خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، اب سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ یہ کون سے صحابہ اکرام ہیں؟ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ، وہ 10 جن کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر رہ کر فرمایا ہو کہ جس نے جنت دیکھنا ہو میرے اس یار کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، کیسے کیسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اعزاز عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ وضو کروایا کرتے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور آپ نے سارا کچھ عطا کیا ہوا ہے، پہلے نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور کچھ آپ نے چھوڑا ہی نہیں، اتنا عطا کیا آپ نے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ فل اختیار دیے نا حضرت ربیعہ کو، آپ فرمانے لگے کہ حضور اگر عطا کرنا ہے نا تو پھر یہ ڈیوٹی جو دنیا کے اندر رہ کر میں آپ کو وضو کرواتا ہوں نا، یہی ڈیوٹی مجھے قیامت والے دن بھی عطا ہو جائے، قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی یہی ڈیوٹی مجھے مل جائے۔ اب دیکھیں کہ جب کسی کو فل اختیار دیا جاتا ہے نا، پھر اگلے بندے کی طرف دیکھی جاتی ہے کہ وہ بندہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اس کے سوال سے پھر پتہ چلے گا کہ وہ بندہ اگر آپ سے کھانا مانگے گا تو پتہ چلے گا یہ بھوکا پیاسا ہے، اگر پانی مانگے گا تو پتہ چلے گا آپ کو یہ پیاسا ہے، اگر کپڑا مانگے گا تو پتہ چلے گا یہ بیچارہ غریب ہے، کپڑا مانگ رہا ہے۔ مگر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں مانگا، نہ جنت مانگی، نہ دوزخ سے چھٹکارا مانگا، اور یہی مانگا کہ حضور آپ ہی مجھے عطا ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال میرے سرکار کی خدمت کی، میرے سرکار نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کی، اور عرب کے اندر یہ روایت تھا جب 2 سال کا سلسلہ پورا ہوتا تھا تو وہ بچے واپس ان کے والدین کی طرف جب چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، اور اس کے اندر جو تھے وہ ان کو انعام و اکرام ملتے تھے دودھ پلانے کے انعام پر۔ تو حضرت حلیمہ میرے سرکار کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہیں اور سوچتی ہیں کہ آج مجھے محنت کا صلہ ملے گا، آج مجھے 2 سال کی محنت کا اجر ملے گا، آج مجھے کون سا انعام ملنا چاہیے؟ دل کے اندر خیال کرتی ہیں میں اونٹنی مانگ لوں، پھر خیال کرتی ہیں وہ تو پہلے اتنی ہو گئی، بکریاں مانگ لوں، پھر دل کے اندر خیال آیا کہ نہیں بکریاں تو پہلے بہت ہو چکی ہیں، میں اور کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، دل کے اندر ایک سوال کو بٹھا لیا، حضرت آمینہ کے پاس گئی، حضرت آمینہ نے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چوما اور فرمایا حلیمہ تو نے میرے لال کی 2 سال خدمت کی ہے، اب بتا اس صلے کے اندر تو کیا چاہتی ہے؟ پتہ پھر حضرت حلیمہ نے کیا مانگا؟ فرمایا اماں جی میں جو مانگوں گی مجھے دیں گے؟ فرمایا ہاں جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گی۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کی 2 سال خدمت کی ہے، اسی صلے کے اندر مجھے اور 2 سال کے لیے سرکار کو عطا فرما دیں، سبحان اللہ، کہ اور 2 سال خدمت کا موقع دے دیں،
اس طرح حضرت حلیمہ میرے سرکار کو پھر لے گئی اور 4 سال تک جو ہے وہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بچپن حضرت حلیمہ